ٹھیک. جس طرح یہاں پہ وہ فقہ حنفی مسئلہ لکھا ہے کہ 12 بندے ہیں 12 ہی ننگے ہیں امامت کون کرے گا. جدو جناب 12 ننگے ہون گے نا تو پھر دیکھ لیں گے اسی تے کپڑے ارینج کریں گے انہوں سے پہلے ان کے لیے کپڑے ارینج کریں گے. تو فرضی مسائل بنا کے لوگوں کو اور پھر لوگوں سے یہ کہنا جی قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہوا, بزرگوں نے لکھا ہوا ہے. کیوں؟ یعنی آپ فرضی اس طرح کے تو 50 مسئلے میں آپ کو بنا دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں بتاؤ امام حنیفہ نے کہاں لکھے ہوئے ہیں. ایک مسئلہ تو میں نے لانچ کیا ہے نا کینگرو والا. نا کینگرو اگر نہیں پوچھے کینگرو والا مسئلہ نہیں, جدو کوئی تنگ کرے ان کو کینگرو پتہ لگ جائے گا کہ مسئلہ پوچھا انہیں. بھینس کی گل ہی نہیں تھوڑے نال کرن گے. بھینس بھی میں نے ثابت کر دی, مرغی بھی, گھوڑا بھی, انڈا بھی. اب یہ بحث شروع کریں ان کو, بحث کو بعد میں دیکھیں گے کینگرو دا دسو. اہل حدیث کے علاوہ میں نے تو نہیں دیکھا کوئی جنازہ صحیح جنازے کے طریقے سے پڑھ رہا ہو اور جس میں واقعی دعا ہو رہی ہو. بغرو لا دیں سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھتے سر, کہتے جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ ثنا پڑھی جائے. سر جائز نہیں ہے, صحیح بخاری میں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا جنازے کی نماز میں سنت ہے. صحیح جائز نہیں ہے, سنت ہے. جائز بھی پتہ انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جائز ہے اگر ثنا کی نیت سے پڑھیں, فاتحہ کی نیت سے پڑھیں گے تو ناجائز ہے. اچھا ہاں وہ کہتے ہیں جیسے سبحانک اللہ ثنا ہے نا, تو سورہ فاتحہ بھی اللہ کی ثنا ہے. ثنا کی نیت سے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے بزرگوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے جنازے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی, تو آپ نے فاتحہ پڑھتے ہوئے نیت کرنی ہے کہ میں ثنا پڑھ رہا ہوں. کتنی مشکلات کتنی خدمات ہیں دیکھیں بزرگوں نے. اتنا مشکل مسئلہ آپ کو پتہ چلنا تھا کہیں سے, اور مشکل کر دیا. ہاں اور مشکل کر دیا, اور اس کے بعد ہم نے وہ بتا بھی دیا. جی بالکل. اگلی بات بھی میں آپ کو بتاؤں, حنفیوں کے ہاں تو یہ ہے کہ کوئی تیسری رکعت کے اندر درود شریف پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. اچھا ہاں وہ میرا ایک کلپ ہے بڑا مؤدبانہ سا, فقہ حنفی کی انجینئرنگ, اس میں بھی میں نے یہ بتایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھول کے تیسری رکعت میں پڑھ لے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تو وہ کہتے ہیں بس اللہم صلی تک تو پڑھ سکتا ہے, علا پڑھ دیا نا تو 3 لفظ ہو گئے تو قیام میں لیٹ ہو گیا, تو اب اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا, سجدہ صاحب کرے گا وہ. جبکہ ہم نے ثابت کیا ہے سنن نسائی کے اندر کہ نبی علیہ السلام درمیان والا تشہد بھی دعاؤں اور درود سمیت بھی پڑھ لیا کرتے تھے. انہوں نے الٹا پلنٹی لگا دی, وہ کہتے ہیں جو پڑھے گا تو وہ لیٹ ہو جائے گا قیام سے, اس لیے اس پہ سجدہ صاحب واجب ہے. ان سے پوچھے یہ لکھا کہاں ہوا ہے, وہ کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں. اب بزرگوں کے بھی بزرگ آ چکے ہیں, اور میری ایک ویڈیو کے نیچے لکھا ہوا تھا, ایک بندے نے کمنٹ لکھے تھے بزرگوں کے ابا جی. ظاہر ہے جی ابا ہی ہونا ہے کنو پکڑ کے ڈانٹ دا, کی کرتا رہا تو ابا جی اس طرح ہی ڈانٹتے ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, تو ہمارے ابا جی تو ابھی تک ہمیں ڈانٹ لیتے ہیں. تو بزرگوں کے ابو جان جب مارکیٹ میں آئے نا تو انہوں نے بتایا کہ بزرگوں نے تو آپ کو بہت بڑی کہانی کروائی ہے نا. یہ غلط بات کی انہوں نے. پھر اس کہانی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک خواب گھڑا جو فقہ حنفی کی ساری کتابوں میں بار شریعت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جی ایک دفعہ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ تو درود پڑھنے والے پہ سجدہ صاحب بتاتا ہے. تو امام حنیفہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے درود پڑھنے والے پہ نہیں سجدہ صاحب بتایا, بلکہ اس پہ بتایا جو غافل ہو کر درود پڑھے. سبحان اللہ. پہلے سے یہ کہندے سا کہ کیا جواب دیتا ہے حضور نو, او یہ جواب تو منو نہیں تسی دے سکتے. نبی علیہ السلام جیسا جینیس بندہ کہانی کرائی جے. اگلا سوال یہ بنتا تھا, سیدھا سا سوال ہے کہ یہ تو غافل ہو کے پڑھ رہا ہے تو اس پہ سجدہ صاحب ہے, اور اگر کوئی جان بوجھ کے پڑھے تیسری رکعت میں تو اس کو ثواب ہونا چاہیے. اس کو تو کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ فقہ حنفی کا بنیادی مسئلہ ہے کہ جو چیزیں سجدہ صاحب کو واجب کراتی ہیں وہ چیزیں جان بوجھ کے کرنا مکروہ تحریمی اور نماز واجب الیاد ہے. کیوں نہیں مفتی صاحب؟ یہ دیوبند کے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ ایک سینئر ہے. شکل آپ کی اس میں نہیں آئے گی کیمرے میں, بس آپ میری طرف دیکھیں, بے فکر ہے. آپ نے پردہ کیا ہوا ہے مجھے پتا ہے, آپ پردے میں ہی رہیں. کیا یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ آپ کھول کے دیکھ لیں, یعنی آپ باری شریعت میں کھول کے دیکھ لیں. اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام اگر کاؤنٹر کوشچن کرتے کہ امام حنیفہ یہ بتائیے, آپ انہوں تو امام حنیفہ نہیں کہنا تھا, ابو حنیفہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی درود پڑھ لے جان بوجھ کے پڑھے تو کیا امام حنیفہ کی جرت تھی؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز ہی نہیں سی ہونی. تو یہ انجینئرنگ پھر ہم نے کی ہے. اس کا میرا پھر ایک کلپ بنا ہوا ہے فقہ حنفی کی انجینئرنگ. یہ انجینئرنگ ہوتی ہے کہ سر پھر ہم اس کو انالیسس کریں گے, یہ کہانی پکڑی جائے گی, یہ کہانی تھی. تو وہ تو کہیں گے پھر تو آپ نے جو نبی علیہ السلام کے سامنے جو بہانہ کیا ہے, جو جھوٹا خواب گڑھا ہے, امام حنیفہ کا قصور نہیں ہے.
وہ تو فیل ہو گیا نا. اگلا ایسا پتہ چل جاتا تو کام ہی ہو جاتا, تو وہ نہیں کیا. تو یہ جعلی باتیں. درود شریف صحابہ کرام پڑھتے تھے, یہ ایک آپشن ہے, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اس کے اوپر. پھر وہ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ اس نے قیام کو لیٹ کر دیا ہے. تو جب نبی علیہ السلام خود درود شریف پڑھنے کے قائل ہے تو قیام کہاں سے لیٹ ہوا ہے؟ اور قیام لیٹ کیا, وہ لوڈو کھیل رہا ہے وہاں بیٹھ کے, وہ اللہ کا ایک ذکر ہی کر رہا ہے نا. یہ لیٹ ہو گیا اور فلانا, وہ آپ کو پتا ہے ایک تعدیل ارکان بھی ہے اور ایک تعجیل ارکان بھی ہے. تعدیل ارکان تو تسی سنے ہونا ہے کہ ہر رکن پورا پورا ادا ہو, یعنی قومے میں سیدھا کھڑا ہو کے اب ہر جگہ اپنی جگہ پہ ہڈی آئے پھر آگے جائیں اعتدال کے ساتھ. ایک تعجیل ارکان بھی ہے, وہ یہ کہتے ہیں اجلت کرنی ہے آپ نے. اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یا سورت ملانے کے بعد اتنی دیر خاموشی سے کھڑے رہے, اچھا, کہ جتنے میں 3 بار سبحان اللہ ہو تو سجدہ صاحب واجب ہو گیا, آپ نے تعجیل ارکان نہیں کی. یہ تعجیل ارکان نے بیڑا غرق ان کا پھر یہ کیا کہ ان کے مقتدی جو ہے نا سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے نا بس ایسے برکت کے لیے کھڑے ہو کے ساتھ ہی تعجیل ارکان کر دیتے ہیں. اب یہ پیٹ رہے ہیں کہ یار کم از کم کھڑے تو ہو تھوڑی دیر, لیکن وہ سب تعجیل ارکان ہو رہی ہے. یہ خود سے کہانی بنائی ہوئی ہے. ہم نے تو ابو داؤد سے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جانے سے پہلے ایک لمبا سکتہ کرتے تھے, اور جز القراء میں امام بخاری لے کے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس سکتے میں تم سورہ فاتحہ پڑھو. پوری سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. یہ تو کہتے ہیں یہ تو نبی علیہ السلام پہ سجدہ صاحب واجب کروایا ہوا انہوں نے. کہانیاں ریورس انجینئرنگ ہو رہی ہے. ریورس انجینئرنگ پتہ تو کیا ہے؟ ریورس انجینئرنگ یہ ہوتی ہے کہ آلریڈی جو ریورس انجینئرنگ, چائنا آج کل ریورس انجینئرنگ کر رہا ہے نا, یعنی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتا ہے جاپان یا امریکہ, وہ چیز خریدتے ہیں, وہ سارے پرزے لادا کرتے ہیں, پھر اس کو کاپی کر کے اس کے ساتھ کی ایک کاپی بنا لیتے ہیں, چاہے وہ آئی فون ہو یا باقی. تو اس کو کہتے ہیں ریورس انجینئرنگ. ٹھیک ہے نا. تو چائنا تے کر رہا ہے ریورس انجینئرنگ امریکہ اور جاپان دی, اور اللہ فضل اتھوں ریورس انجینئرنگ ہو رہی ہے سارے دی, جنہیں جنہیں کہانی کرائی ہوئی ہے. ریورس انجینئرنگ ہوئے گی, پھر اس کے بعد دساں گے جناب کہ اے تواڈے نال کہانی پائی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اوریجنل ورژن جو ہے جو سامنے پڑے ہیں آپ, جی وہی ہے, وہ اسی کو کوٹ کریں گے. جی ٹھیک. ریورس انجینئرنگ کر کے ہم نے نا وہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا. اللہ کے فضل سے. جزاکم اللہ خیر.